بعض اوقات انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس روح زمین پر کیسے کیسے تقوی والے اور باکردار لوگ آئے جو یہاں پر حاکم ہوئے، اور پھر ان کے حکمران ہونے سے یہاں کتنی برکتیں اور اللہ کی نعمتیں تھیں۔ علامہ اقبال نے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک پیغام میں کہا ہے کہ شاہ مظفر جو والی گجرات تھا، اس کے پاس ایک بہت خوبصورت گھوڑا تھا۔ وہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا نجیب الطرفین عربی تھا۔ وہ باوفا بھی تھا اور باوقار بھی تھا۔ وہ جنگ کے دنوں میں آنکھ کے جھپکنے کی تیزی کی طرح دریاؤں، پہاڑوں، ندیوں کو عبور کرتا ہوا آگے ہی جاتا تھا۔ اس کے پاؤں تلے اگر پتھر، روڑا، جو کچھ بھی آتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ شاہ مظفر کو وہ گھوڑا اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ وہ اسے بہت پیار کرتا تھا، کیونکہ ایک مرد مجاہد اور ایک مرد مومن کا سب سے بڑا اثاثہ قرآن مجید، اس کی تلوار اور گھوڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے سوا اس کا کوئی بڑا سرمایہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اس سرمایہ سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے شاہ مظفر اس گھوڑے سے بہت ہی محبت رکھتا تھا۔ ایک روز اچانک وہ گھوڑا بیمار پڑ گیا اور اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہوا۔ کسی طبیب نے، جو جانوروں کا معالج تھا، اس نے اسے چند قطرے شراب کے پلا دیے، اور شراب پینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ مظفر تک پہنچی تو اس نے دوبارہ اس گھوڑے کو استبل سے اپنی سواری کے لیے نہیں بلوایا کہ اس کے جسم کے اندر حرام کی چیز کے قطرے شامل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ وہ اس کی معالج نے اسے تجویز کیا تھا، گھوڑے کی کوئی خطا نہیں تھی، لیکن تقوی کا یہ عالم تھا کہ اسے دوبارہ کبھی سواری کے لیے یا جنگ کے لیے اسے اپنے لیے طلب نہیں کیا۔ یہی حال علامہ اقبال کی اپنی زندگی کا بھی ہے۔ وہ یورپ میں رہے، بڑی بڑی محافل میں رہے، بڑے بڑے لوگوں میں رہے۔ ان کے بہت سے ناقدین نے ان پر بہت سے الزامات بھی عائد کیے، خاص کر امین زبیری، تارا چند، عطیہ فیضی نے بہت من گڑت باتیں بھی کہی ان کے بارے میں، لیکن ان بڑے ناقدین میں سے کوئی ان پر یہ الزام نہیں لگا سکا کہ انہیں کبھی شراب سے رغبت رہی ہو۔ بلکہ 1912 میں وہ جب کیمل پور میں ایک دعوت پر گئے تو وہاں چند انگریز افسروں نے ان کے سامنے شراب پیش کی تو انہوں نے معذرت کر دی کہ میں نے زندگی بھر اس کا کبھی شغف نہیں کیا۔ حالانکہ میں یورپ میں بھی رہا، وہاں پہ ایسی محافل میں بھی جانا پڑا جہاں اس کو لازمی گردانا جاتا تھا، لیکن میں اس کے نزدیک نہیں گیا۔ پھر جب خطبات مدراس کے لیے مدراس تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے استقبال کے لیے ایک بہت بڑے ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لنچ سے پہلے جب بہروں نے تمام بڑے بڑے گلاسوں کے اندر مختلف مشروبات ڈالنے شروع کیے تو انہوں نے آپ سے استفسار کیا کہ آپ کچھ لیں گے؟ انہوں نے کہا معذرت کہ میں شراب نہیں پیتا، میں نے کبھی یورپ کے اندر بھی یہ چکھی نہیں اور نہ میں اس کے قریب گیا، کیونکہ اقبال کا جو سارا تعلق وہ قرآن سے تھا، اور قرآن کی بھی یہ حالت تھی کہ جب وہ اسے ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، اور وہ قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ یوں ہوتا تھا کہ قرآن ان سے باتیں کر رہا ہے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، اور کبھی کبھی یہ عالم ہو جاتا تھا کہ وہ صفحات بھیگ جاتے تھے اور بھیگے ہوئے صفحات کو دھوپ کے اندر سکھانے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ یہ مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ قرآن کریم ابھی بھی جاوید منزل میں موجود ہے، اور اس پہ آپ کو ابھی بھی ان کے آنسوؤں کے عکس نظر آئیں گے۔ علامہ اقبال کی یہ زندگی، یہ تقوی انہوں نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ نوجوانوں کے لیے بھی یہی تجویز کیا۔ پھر آخری وہ رات، جب علامہ اقبال کی زندگی کی آخری رات تھی، تو تمام ڈاکٹروں نے
کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب شاید علامہ اقبال زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، اور وہ جاوید منزل میں مختلف ٹولیوں کی صورت میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، اور علامہ اقبال کو ان کے اترے ہوئے چہروں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میری موت کا وقت آن پہنچا ہے، اب میری وصال کا وقت آ چکا ہے۔ کیوں کہ وہ باقیوں کے چہرے تو اترے ہوئے تھے، لیکن اس روز ان کا چہرہ بہت حشاش بشاش تھا، وہ بہت ہی پرمسرت انداز میں دکھائی دے رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی چند روز پہلے ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کچھ تسلی آمیز، کچھ تشفی آمیز باتیں ان سے کہی تھیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، نشان مرد مومن باتو گویم، جو مرگ آئی تبسم بلب اوست، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس پہ موت آتی ہے تو وہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ اقبال اس روز بہت مطمئن تھے، اور اس اطمینان کی وجہ یہ تھی کہ انہیں شاید اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اب وہ بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس کے دیدار کے لیے اب ان کے درمیان کوئی اور رکاوٹ باقی نہیں ہے۔ میری اجکل اک پئی پھڑکان دیے، کوئی خبر وصال دی آن دیے، وہ خبر وصال کی ان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اسی دوران میں میاں محمد شفیع اور ان کے معالج جو تھے ڈاکٹر عبدالقیوم نے انہیں مشورہ دیا، کیونکہ انہیں بے چینی ہو رہی تھی، کچھ 1-8 گھنٹہ پہلے سوئے تھے، اور اس سونے کے بعد پھر انہیں ایک بے چینی سی تھی، اضطراب کی کیفیت تھی۔ تو ان کے معالج نے یہ تجویز کیا کہ انہیں بے ہوشی کی ایک دوا دے دیتے ہیں، جس سے ان کی روح آسانی کے ساتھ پرواز کر جائے گی، انہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ علامہ اقبال نے اس کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں کسی بھی نشہ آور دوا کو استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، کیونکہ میں میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس سے بھی لطف حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، وہ اس مرحلہ شوق کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اور علامہ اقبال نے اپنی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے اس لمحے کا بھی لطف اٹھایا۔ سرود رفتہ باز آیت کہ نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کہ نہ آیت، سلامت روزگار ای فقیرے، دیگر دانائے راز آیت